السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا سا ہم جو سارا کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے الف با تا، ان حروف سے ہم جو ہے الفاظ بناتے ہیں، اور ان الفاظ کی 3 قسمیں تھیں، اس میں اسم تھا، فعل تھا اور حرف تھا۔ ہم نے جو ہے اسم کے اندر جو اسم ضمیر ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا، اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں، اور اس کی ہم نے گردانیں بھی بنائی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے جو اسم علم ہوتا ہے، علم یعنی کسی چیز، جگہ، ملک، شخص، کسی کا جو نام ہوتا ہے، خاص نام جو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل سے ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہوتے ہیں اسم موصول، جیسے اللاتی، اللذی، اللذانی، اللذین، اللاتی، اللاتانی، اللاتی، تو یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اسم ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم جو ہے اس کی یا رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا جر کی حالت میں ہوگا، اور کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو کہ رفع، نصب اور جر کی حالت میں ایک ہی طرح سے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ فعل کے اندر ہم فعل مضارع کو کچھ صرف 4 صیغے اب تک ہم نے کیے، جس میں الف، نون، تا اور یا سے شروع ہونے والے الفاظ تھے، وہ ہم نے دیکھے تھے۔ اور حرف میں ہم نے حروف جار پڑھے ہیں ابھی تک۔ تو حروف جار وہ حرف ہوتے ہیں جو آنے والے اسم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ اب کسی بھی جگہ پہ آپ مختلف الفاظ کو جب ملاتے ہیں تو ان سے مرکب بن سکتے ہیں یا ان سے جملہ بن سکتا ہے۔ تو جملہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ لیکن مرکب وہ ہوتا ہے جس میں اس کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن 2 الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، 2 الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ان کا مطلب کسی حد تک سمجھ میں آ جائے لیکن پوری بات واضح نہ ہو، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کی جو اقسام تھی، مرکب کی اقسام جو ہم آج اب تک پڑھ چکے ہیں، ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا جس میں کسی چیز کی صفت ہوتی ہے، صفت بیان کی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو ہم نے مثال دیکھی تھی وہ تھی الرحمن الرحیم۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی جس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے الشیطان الرجیم کو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ شیطان کی جو ہے برائی وہ کیا ہے کہ وہ مردود ہے، ہمیشہ کے لیے رد کیا ہوا ہے، تو یہ مرکب توصیفی تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو مرکب ہے اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اضافی اس کو کہتے ہیں جب کسی ایک چیز کی دوسری چیز کی ملکیت ثابت ہو رہی ہو، جیسے ہم نے اس کی سب سے بڑی اگزامپل پڑھی تھی، وہ تھی رب العالمین۔ اور رب العالمین مرکب توصیفی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ برابر نہیں ہوتا۔ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے وہ 4 لحاظ سے برابر ہوتا ہے۔ 4 لحاظ وہ کون سے ہیں کہ ان کی عدد برابر ہوگی، یعنی اگر ایک ہے تو وہ ایک ہوگا، جو صفت ہوگی وہ بھی ایک ہوگی، اور جو موصوف ہوگا وہ بھی ایک ہوگا۔ مذکر ہے تو دونوں چیزیں مذکر ہوں گی، اور اگر وہ اس کے اوپر الف لام لگا ہے تو دونوں کے اوپر الف لام لگا ہوا ہوگا، یا دونوں خاص ہوں گے، اور اسی طرح سے ان کی حالتیں برابر ہوں گی، چاہے وہ رفع کی حالت میں ہو، نصب یا جر کی حالت میں ہو، وہ چاروں لحاظ سے برابر ہوں گے۔ ان کو قرآن پاک کے اندر پہچاننا بہت آسان ہے۔ جہاں پہ آپ کو چیزیں دونوں الف لام کے ساتھ ملیں، دونوں کے اوپر 2 پیشیں زبریں زیریں لگی ہوئی ہوں، اور دونوں جو ہیں وہ واحد ہوں اور مذکر یا مؤنث دونوں ہر لحاظ سے اگر برابر ہوں گے تو وہ مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ مرکب اضافی جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مرکب اضافی کے اندر جو پہلا لفظ ہوگا وہ ہمیشہ، جو پہلا اسم ہوگا وہ ہمیشہ وہ ہلکا ہوگا۔ ہلکا سے کیا مراد ہے؟ آپ کو میں نے مثالیں دے کے سمجھائی تھی کہ آپ کو اگر احمد ہے تو اس کے احمدن بھی ہوتا ہے اور احمدن بھی ہوتا ہے اور احمدن بھی ہوتا ہے۔
احمدن. اب اس کا حلقے کا کیا مطلب ہے؟ حلقے کا مطلب یہ کہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے اس کو جب تنوین ختم کریں گے تو یہ بنے گی احمدو، احمدو، اور یہ بنے گا احمدہ، اور یہ بنے گا احمدی. تو یہ ہلکی حالت ہے. نمبر 1 کہ جو پہلا ہوگا لفظ وہ ہلکا ہوگا. جیسے اس ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی بنانے کا طریقہ. وہ کیا طریقہ ہے؟ اب ہم کہتے ہیں احمد کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے. اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کتاب ہے اس کی عربی ہوتی ہے کتابن، اور احمد کی عربی ہوگی احمدن. اب نے کیا کرنا ہے کہ اس کتاب کو ادھر لے جانا ہے، احمدن کو ادھر کے لے جانا ہے. تو یہ بن جائے گا کتابن احمدن. اب یہ اس کو آپ مرکب اضافی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو مرکب اضافی بنانے کے لیے پہلے اس کو لائٹ کر دینا ہے. اس کی ایک جو ہے وہ حرکت ختم ہو جائے گی، کتابو بن جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو احمدن ہے یہ احمدن میں بدل جائے گا. تو مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، یا زیر نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا. اور جو پہلا ہوگا وہ ہمیشہ ہلکا ہوگا، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ عام ہوگا، خاص نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں لگا ہوا ہوگا. تو کتاب احمدن کا ترجمہ ہوگا احمد کی کتاب. ہم نے جو ابھی تک مرکب اضافی پڑھے ہیں وہ ہے رب العالمین، اور اس کی نیچے آپ کو پتا ہے اس کے زیر آنے کی رب العالمین کی وجہ میں زیر کی وجہ کوئی اور ہے، لیکن اصل میں یہ رب العالمین ہے. تو رب العالمین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عالمین جو ہے یہ عالمون کی حالت جر ہے، یہ حالت جر میں ہے، اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے تو یہ خاص ہو گیا. اور جو پہلا لفظ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تنوین نہیں ہے اور وہ عام لفظ ہے. تو عام لفظ پلس ہلکا لفظ، ہلکا تنوین والا نہیں. اس کے بعد آنے والا لفظ خاص نام اور حالت جر میں. اگر کہیں پہ بھی یہ والی چیز ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. تو یہ دو طرح کے مرکب. تیسرا مرکب ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہے مرکب جار مجرور. اور جار مجرور کی جو مثالیں ہیں وہ ابھی ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، صرف جار مجرور یہ رکھیں کہ جار مجرور تب بنتا ہے جب آپ کے پاس ایک حرف ہو، جیسے علی، من، بی. اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسمی اور باللہی. یہ جو ہے ایک لفظ حرف ہوگا اور دوسرا لفظ خاص ہوگا اور دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہوگی، تو یہ بن جائے گا جار مجرور. ابھی جار مجرور کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف جو ہے مرکب اضافی کو ہم نے دوبارہ دیکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہاں پہ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.